لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کرے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا میں دعویٰ کروں فلاں نے چوری کی ہے اور میرے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کروں گا. تو صبر کروں گا یا گواہ تلاش کروں گا, یہی کروں گا میں. ایسے تو بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر پہ جھوٹے الزام لگا کے اس سے جو ہے نا نکاح ختم کروا لے گی. تو اس لیے شریعت میں ہر دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے. باقی 100% انصاف تو پھر آخرت میں ہی ہوگا. تو وہ کیس کرے کہ بھائی یہ میرا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے, یا یہ کہ کوئی مرد خدا نخواستہ نامرد ہے, وہ شادی کے بعد پتہ چلا بھی یہ تو یعنی مرد ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں جو ہے عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. تو اس میں عورت گواہوں سے ثابت کرے. اس میں بھی ایک کورٹ پہلے کوشش کرے کہ شوہر کو بلا کے کہ بھئی تم ڈیورس دو, نہیں دیتا تو پھر عدالت بھی چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں نکاح فسخ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں کہ پھر عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو شوہر اگر خلا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو پھر عورت کو مجبور کیا جائے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر. ایک سوال بڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, مرد کو تو اجازت دی ہے, جب چاہے چھوڑ دے, عورت کو اجازت نہیں ہے. تو اس کے میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کسی وقت میں انشاءاللہ. کہ مرد کو مکمل اختیارات کیوں دیے اور عورت کو کیوں نہیں دیے, اس میں حکمتیں کیا ہیں, وہ جب حکمتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلام سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بہرحال طے شدہ حقیقت ہے کہ اسلام میں عورت کے پاس آنے کا رائٹ ہے, جانے کا رائٹ نہیں ہے. وہ جائے گی شوہر کی مرضی سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے شوہر کو وہ چھوڑ دے. آج کل کے بہت سارے اسلامی کنٹریز جو سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں وہ خواتین کے حقوق پہ نام کے ان کو آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں اینڈ میں نقصان عورت ہی کا ہونا ہے, کیونکہ جب مرد کو پتا ہوگا کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے خلا لے کے میری مرضی کے بغیر بھی جا سکتی ہے, تو پھر مرد شادیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے, اور پھر شادی کر کے بھی بیوی سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے. ان کو ہر وقت گرل فرینڈ والا احساس پیدا ہوگا کہ جیسے گرل فرینڈ بریک اپ کر سکتی ہے بیوی بھی کر سکتی ہے. تو آج ہماری سوسائٹی میں جو عورت سے مرد محبت کرتا ہے, ان کے لیے اتنا کچھ خرچ کرتا ہے, ان کو جو ہے ان سے اولاد چاہتا ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. یہاں کچھ خواتین مثالیں دیتی ہیں فلاں مرد ظالم ہے, فلاں مرد ظالم ہے. سارے مرد ظالم نہیں ہیں. قانون چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہی ہیں, مگر اس کی بیس پہ قانون چینج نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ سارا خاندان نظام ہی تباہ و برباد کر دیں. تو میجورٹی مردوں کی الحمدللہ وہ عورت کو رکھتی ہے, ان کے حقوق دیتی ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. تبھی ہمارا خاندان نظام غیر مسلموں سے بہت اچھا ہے. غیر مسلموں میں ڈیورس کا حق عورت کے پاس بھی ہے, مرد کے پاس بھی ہے. تو آپ ان کا خاندان نظام دیکھیں تو صحیح جا کے ہوا کیا ہے, پورے خاندان ہی ختم ہو گئے ان کے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے, جس کی وجہ سے خاندان نظام بچا ہوا ہے. تو اگر یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں رہے گا تو خاندان نظام بچا رہے گا. مرد کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پورا نظام یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا, اور جو وہ رشتے سب ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالر جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں.